ہمارے یہاں قرآن خوانی جو کی جاتی ہے عام طور پر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بچوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، اور بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اچھا کتنے پارے ہو گئے ہیں؟ اچھا 10 ہو گئے ہیں، اچھا اب 20 ہو گئے ہیں، اچھا 10 پارے جلدی جلدی پڑھیں، قرآن ختم ہو تو پھر دعا کریں۔ میں اس طرح کی قرآن خوانی کا قائل نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، جس میں آپ یہ کہیں کہ قرآن ختم کریں اور پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں کتنے پارے رہ گئے ہیں؟ اچھا یہ آدھا پارا رہ گیا، اچھا امام صاحب یہ آدھا پارا آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی چلیں اب ٹائم ہو گیا دعا کر لیتے ہیں۔ قرآن خوانی کا صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن خوانی آپ ضرور کروائیں، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بلائیں یا خود آپ پڑھیں قرآن، تو ایک بیٹھیں اور کہیں کہ آپ کے پاس قرآن پڑھنے کا آدھا گھنٹہ ہے، اب سب کے ہاتھوں میں پارے دے دیں اور سارے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹائم پہ دیکھیں جب آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے تو سب سے کہیں اپنے اپنے پارے بند کر دیں، اب دعا کر لیں۔ یہ قرآن خوانی کا بہترین طریقہ ہے۔ نہ آپ کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، اور نہ پڑھنے والے کو ٹینشن ہو کہ اب میں پارا ختم کروں گا تو ہی دعا ہوگی، ورنہ وہ بچے سپیڈ مار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بات ہو رہی ہے کہ ہم کوانٹٹی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ کوالٹی کو فوکس نہیں کرتے۔ اس دوران آدھے گھنٹے میں اگر کسی نے ایک آیت بھی پڑھی ہے، آدھا صفحہ پڑھا ہے، ایک صفحہ پڑھا ہے، انف کافی ہے، اس کے مقابلے میں کہ جس کو گن گن کے ہم دیکھ رہے ہیں یار قرآن پورا ہو تو ہم پھر ہی دعا کریں۔ اس سے زیادہ اچھی معیاری صورت آپ کو بتاؤں قرآن خوانی کی، وہ یہ ہے کہ آپ ترجمے والا تفسیر والا قرآن پاک سب کے ہاتھوں میں دیں اور ان سے کہیں کہ اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے جتنا آپ کا دل کرتا ہے، اور ٹائم بتا دیں 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 25 منٹ ہے۔ اب اس 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 25 منٹ میں وہ ایک آیت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر، اس کے ماتحت آنے والے مسائل پڑھے اور اس کو سمجھے۔ اب آپ کہیں کہ اس کو بند کر دیں اور اس دعا کریں، اب مرنے والے کو یہ ایصال ثواب کریں۔ میں کہتا ہوں ایک طرف آپ نے 50 قرآن پاک ختم کیے، اس کا اتنا صحیح، میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور دوسری طرف آپ نے اس طرح قرآن خوانی کی، مقصد تو ثواب ایصال کرنا ہے نا، مقصد تو مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے اور اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جتنا یہ فائدہ ہے دوسری طرف اگر 50 قرآن پڑھ لیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے ہاں دیکھیں ہم دنیاوی چیزوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ تلاش کرتے ہیں، اور جہاں پر 4 روپے کا فائدہ ہوتا ہے ہم اس طرف جاتے ہیں اور ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں، یار یہاں پر جو ہے نا یہ پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، اس طرف جاتے ہیں، اور جہاں پروفٹ کم ہوتا ہے یا خدا نخواستہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں سے بھاگتے ہیں ہم۔ لیکن عبادات کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم معیار کو فوکس کریں اور دیکھیں کہ کس جگہ پر ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، کون سا کام کرنے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اس چیز کو فوکس کریں، اور اس چیز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کہ بہت زیادہ ہم اعمال اکٹھے کریں۔ آپ یقیناً تہجد پڑھیں، آپ اشراق چاشت پڑھیں، آپ اوابین پڑھیں، لیکن اس سے پہلے کیا کریں؟ فرض نمازوں کی پابندی، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ آپ نوافل پڑھیں، جو بھی کریں،